اسلام کو چھوڑنے والی شخصیات۔ ایک طرف اسلام دنیا میں تیزی سے پھیل رہا ہے تو دوسری جانب ایسے لوگ بھی ہیں جو شہرت اور دولت کے لالچ میں اسلام کو چھوڑ کر کافر بن رہے ہیں، اور اس حوالے سے آج ہم آپ کو تفصیل سے آگاہ کریں گے۔ پہلے لوگوں کی بات کر لیتے ہیں جن لوگوں نے دولت کی خاطر اپنا ایمان بیچ ڈالا اور مسلمان سے کافر ہو گئے۔ اسلام کو چھوڑ کر دیگر مذاہب اختیار کرنے والے لوگوں میں سب سے پہلے بات کی جائے گی سری لنکن ٹیم کے سابق کپتان کے بارے میں، جن کی پیدائش ایک مسلم گھرانے میں ہوئی تھی اور ان کا نام تو ان محمد دلشان رکھا گیا تھا۔ دلشان اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کر رہے تھے کہ اسکول لیول کرکٹ کوچ کے مشورے پر انہوں نے سب سے پہلے اپنا نام تبدیل کیا اور پھر 16 برس کی عمر میں انہوں نے اسلام کو چھوڑ کر بدھ مت کو مذہب کے طور پر تسلیم کر لیا۔ دوسرے نمبر پر بات کریں گے گجرات کے رہنے والے انور شیخ کی، جن کا شمار بھی اب ان بد نصیبوں میں کیا جاتا ہے جنہوں نے اسلام کو چھوڑ دیا اور برطانیہ جا کر ایک گوری سے شادی کرتے ہوئے ہندو مذہب کو قبول کر لیا۔ انور شیخ، جس نے ہندو مذہب کو قبول کرتے ہوئے اپنا نام بھی انیرودھ گیان شیخ رکھ لیا تھا، اور یہ انور شیخ مرتے دم تک اسلام مخالف مضامین لکھتا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 1995 میں پاکستان کے کئی علماء کرام نے اس کے خلاف فتوے جاری کیے تھے۔ ایران کے بادشاہ رضا شاہ پہلوی کی بڑی بہن شمس پہلوی کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اسلام کو چھوڑ کر عیسائیت کیتھولک مذہب اختیار کر لیا تھا۔ 1979 کے انقلاب ایران کے بعد شہزاد شمس پہلوی اپنے شوہر اور بچوں کے ہمراہ ایران سے جلا وطن کر دی گئی تھیں، جس کے بعد وہ امریکی ریاست کیلیفورنیا میں رہنے لگی تھی۔ چوتھے نمبر پر اسلام کو چھوڑنے والے ایک ایسے پاکستانی ہیں جو نہ صرف مسلمان سے کافر ہوں گے بلکہ غدار وطن بھی تھے۔ ہم بات کر رہے ہیں طارق فتح کی، جو پاکستان سے بھارت میں محصور ہیں۔ کراچی میں پیدا ہونے والے طارق فتح پاکستان سے کئی برسوں سے بھاگے ہوئے ہیں اور طویل عرصے سے کینیڈا میں مقیم ہیں، جہاں وہ نہ صرف اسلام مخالف ایجنڈے کو فروغ دے رہے ہیں بلکہ وہ اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے ایسے لوگوں کی بھی حوصلہ افزائی کرتے نظر آتے ہیں جو اسلام کے خلاف زہر اگلتے ہیں۔ لادین طارق کو بھارت میں کافی پذیرائی حاصل ہے اور مودی سرکار میں خاص طور پر اسے بھارتی میڈیا انڈسٹری میں پلان کیا گیا ہے، اور بھارتی چینل نیوز پر کچھ عرصے قبل تک فتح کا فتویٰ بھی نشر کیا جاتا رہا ہے۔ اس پروگرام میں طارق فتح کی جانب سے ایسے لوگوں کو مدعو کیا جاتا تھا جو اسلام مخالف سوچ رکھتے ہوں۔ 5ویں نمبر پر بالی ووڈ انڈسٹری میں نمایاں مقام رکھنے والی نرگس دت ہے، جن کا اصل نام فاطمہ رشید اور والد کا نام عبد الرشید ہے، جو راولپنڈی کی مشہور کاروباری شخصیت تھی۔ فاطمہ رشید یعنی نرگس دت نے بالی ووڈ میں تقریباً 70 کے قریب فلموں میں کام کیا اور اپنے ساتھی ایکٹر سنیل دت سے شادی کے موقع پر اسلام کو چھوڑ کر ہندو مذہب کو اپنا لیا تھا۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ گزشتہ چند برسوں میں اسلام دنیا میں تیزی سے پھیلنے والا مذہب بن چکا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق 1990 سے 2000 کے دوران 1,25,00,000 سے زائد افراد اپنا مذہب ترک کر کے اسلام قبول کر چکے ہیں، جبکہ 2001 میں 9/11 کے واقعے کے بعد امریکہ سمیت دنیا بھر میں مسلمانوں کی تعداد دگنی ہو چکی ہے اور قرآن پاک دنیا میں پڑھی جانے والی پہلی کتاب بن چکی ہے۔ حال ہی میں سعودی عرب میں متعین برطانوی سفیر سائمن کولن کے قبول اسلام نے مغرب میں تہلکہ مچا دیا تھا۔ عراق اور شام سمیت کئی اسلامی ممالک میں سفارتی خدمات سر انجام دینے والے سائمن کولن وہ پہلے برطانوی سفارتکار ہیں جنہوں نے گزشتہ دنوں اسلام قبول کر کے اپنے شامی نژاد اہلیہ کے ساتھ حج ادا کیا، اور اس طرح وہ اسلام قبول کرنے والی مقبول شخصیت بن گئے۔ اس سے قبل سابق برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیئر کی سالی لورن بوتھ نے اسلام قبول کر کے عالمی میڈیا کی توجہ حاصل کی تھی۔ دنیا میں جن سربراہان مملکت نے اپنے مذہب ترک کر کے اسلام قبول کیا، ان میں قازقستان کے صدر نور سلطان نظربایوف اور قوبون کے صدر عمر بوگو شامل ہیں۔ نظربایوف سوویت دور میں لادین رہے، تاہم اسلام قبول کرنے کے بعد وہ راسخ العقیدہ مسلمان ثابت ہوئے اور انہوں نے حج بھی ادا کیا۔ تقریباً 42 سال 1966 سے 2009 تک کوبوں کے صدر رہنے والے ایلبرٹ برنارڈ بوگو 1973 میں دورہ لیبیا کے موقع پر اسلام قبول کر کے اپنا نام عمر رکھا اور ان کے اسلام قبول کرنے سے قبون میں مسلمانوں کی آبادی میں تیزی سے اضافہ ہوا۔ اسی طرح یوگنڈا کے سابق صدر مہدی امین نے عیسائیت ترک کر کے اسلام قبول کیا۔ اس کے علاوہ اسلام قبول کرنے والی دیگر علمی شخصیات میں 3 بار عالمی ہیوی ویٹ باکسنگ چیمپئن رہنے والے محمد علی بھی شامل ہیں۔
جنہوں نے 1964 میں اسلام قبول کیا۔ اس سے قبل ان کے بھائی روڈی نے 1961 میں اسلام قبول کیا تھا، جو محمد علی کے اسلام قبول کرنے کا سبب بنے۔ حال ہی میں محمد علی کی وفات کے بعد ان کی اسلامی طریقے سے تدفین کی گئی ہے، جس میں دنیا کے کئی سربراہان مملکت اور نامور شخصیات نے شرکت کی۔ محمد علی کے علاوہ ہیوی ویٹ باکسنگ چیمپئن مائک ٹائسن ملک عبدالعزیز بھی دوران قید اسلام قبول کر چکے ہیں، جنہوں نے بعد از سزا فریضہ حج بھی ادا کیا۔ اسی طرح اگر ماضی میں دیکھا جائے تو بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی دوسری اہلیہ رتن بائی نے پارسی مذہب چھوڑ کر اسلام قبول کیا تھا، جبکہ معروف پاکستانی شاعر فیض احمد فیض کی اہلیہ ایلس نے 1930 کی دہائی میں فیض احمد فیض سے شادی کے بعد اسلام قبول کیا۔ عالمی شہرت یافتہ پاکستانی کرکٹر محمد یوسف نے عیسائی مذہب ترک کر کے اسلام قبول کیا۔ جمائمہ خان نے 1995 میں پاکستان کے سابق ٹیسٹ کرکٹر عمران خان سے شادی کے بعد اسلام قبول کیا تھا۔ عالمی شہرت یافتہ برطانوی خاتون صحافی یوون ریڈلی نے افغانستان میں طالبان کی قید سے رہائی کے بعد 2003 میں اسلام قبول کیا۔ بھارتی اداکارہ دیویا بھارتی سنا نے معروف بھارتی پروڈیوسر ساجد ناڈیاوالا سے شادی کے بعد اسلام قبول کیا تھا۔ ہندو انتہا پسندوں کی دھمکیوں کے باعث انہوں نے 1993 میں صرف 19 سال کی عمر میں خودکشی کر لی۔ مشہور بھارتی اداکارہ شرمیلا ٹیگور نے سابق بھارتی کرکٹر نواب منصور علی سے شادی کے بعد اسلام قبول کیا۔ گلوکار کیشور کمار نے 1960 میں مدھو بالا سے شادی کے بعد اسلام قبول کر کے اپنا اسلامی نام عبد الکریم رکھا۔ آسکر ایوارڈ یافتہ بھارتی موسیقار اے آر رحمان اللہ رکھا رحمان نے ہندو مذہب ترک کر کے اسلام قبول کیا، جنہیں ٹائم میگزین 2009 میں دنیا کی 100 اثر و رسوخ رکھنے والی بااثر شخصیات میں شامل کر چکا ہے۔ اس کے علاوہ سابق معروف امریکی باسکٹ بال کھلاڑی نیو الیگزینڈر کریم عبد الجبار، مشہور پاپ گلوکار مائیکل جیکسن کے بھائی جیرمین جیکسن، محمد عبد العزیز اور بہن جینک جیکسن، معروف بھارتی اداکار اے ایس دلیپ کمار عرف یوسف خان، اردن کی ملکہ نور بھی اسلام قبول کرنے والی دنیا کی معروف شخصیات میں شامل ہو چکی ہیں۔ برطانیہ اور فرانس میں گزشتہ 10 سالوں کے دوران 1 لاکھ سے زائد افراد اپنا مذہب ترک کر کے اسلام قبول کر چکے ہیں۔ اسلام قبول کرنے والوں میں زیادہ تر لوگ نسلی امتیاز اور اخلاقی اقدار کے فقدان کی وجہ سے اسلام کی طرف راغب ہو رہے ہیں۔ برطانیہ میں تقریباً 7.5 ملین، فرانس میں 5 ملین اور جرمنی میں 4 ملین سے زائد مسلمان مقیم ہیں، اور ان بڑے ممالک کے علاوہ اسپین، اٹلی، ڈنمارک، ناروے، ہالینڈ، یونان وغیرہ میں بھی مسلمانوں کی بڑی تعداد آباد ہے، جن میں اکثریت پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ فرانس سے آزادی حاصل کرنے والے ممالک مراکش، الجیریا اور تیونس میں باشندوں کی کثیر تعداد فرانس میں مقیم ہے، جن کی آبادی میں 6% شرح سے اضافہ ہوا ہے۔ ان میں اکثریت 20 سے 25 سال کے نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ فرانس میں مسلمان آبادی کی تیز گروتھ کے پیش نظر ایک اندازے کے مطابق 2027 تک فرانس کا ہر 5واں شخص مسلمان ہوگا۔ اسی طرح برطانیہ میں گزشتہ 30 سالوں میں مسلمانوں کی آبادی میں 30 گنا اضافہ ہوا ہے، جو بڑھ کر 60 لاکھ تک پہنچ چکی ہے، اور اگر برطانیہ کے مسلمانوں کی تعداد میں اسی طرح اضافہ ہوتا رہا تو 2020 تک اسلام برطانیہ کا دوسرا بڑا مذہب بن جائے گا، جس کا واضح ثبوت پاکستانی نژاد مسلمان صادق خان کا لندن میں امیر منتخب ہونا ہے۔ یورپی یونین کے ملک بیلجیم کی آبادی کا 25% مسلمانوں پر مشتمل ہونا، جبکہ جرمنی میں گزشتہ 1 سال میں 4000 سے زائد افراد اسلام قبول کر چکے ہیں، اور جرمن حکومت نے پہلی بار اس حقیقت کا اعتراف کیا ہے کہ اگر مسلمانوں کی تعداد میں اسی رفتار سے اضافہ ہوتا رہا تو 2050 تک جرمنی مسلم اکثریت کا ملک بن جائے گا۔ دنیا میں مختلف مذاہب کی آبادی کا جائزہ لینے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کے 7 ارب 16 کروڑ سے زائد کی مجموعی آبادی تقریباً 2 ارب 50 کروڑ عیسائیوں اور 1 ارب 60 کروڑ مسلمانوں پر مشتمل ہے۔ ریسرچ سینٹر کی رپورٹ کے مطابق 2050 تک اسلام دنیا کا سب سے بڑا مذہب بن جائے گا، اور مسلمانوں کی آبادی بڑھ کر 2 ارب 76 کروڑ تک جا پہنچے گی، جس میں شمالی افریقہ اسلامی ممالک کی آبادی کی شرح گروتھ میں سب سے زیادہ ہوگی۔ دنیا میں بڑھتی ہوئی آبادی کے پیش نظر یورپ اور امریکہ سمیت مغربی ممالک کو یہ خوف لاحق ہے کہ اگر اسلام کی سونامی کو روکا نہ گیا تو وہ ایک دن پورے مغرب کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ اس لیے مغربی ممالک مسلمانوں کے خلاف ہر وہ اقدام کر رہے ہیں جو اسلام اور مسلمانوں کی پیش رفت روکنے میں مددگار و معاون ثابت ہو۔ ان مغربی ممالک کی کوشش ہے کہ مسلمانوں کو تفرقہ کی بنیاد پر باہمی طور پر لڑوا کر کمزور کر دیا جائے، جس کی شدت پسند تنظیم داعش ہے،
جو اپنے مسلمان بھائیوں کے خون کے پیاسے بنے ہوئے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلم امہ دشمن طاقتوں کی اعلی کار بننے کے بجائے باہمی اختلافات بھول کر اتحاد و یکجہتی کا مظاہرہ کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنا ایمان سلامت رکھنے کی استقامت عطا فرمائے، آمین۔